أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليك يا خاتم النبيين، صلوات الله عليك يا خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں اس کی جو آپ کے رب نے آپ کو آپ کی امت کی طرف سے عطا کیا، اور اس کی جو آپ کے رب نے آپ کی امت کو آپ کی طرف سے عطا کیا۔ ان میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ صلات یعنی درود بھیجے، اللہ اس پر صلات بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام بھیجے، اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ اس کو ضیاء نے مختارہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حافظ سخاوی نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے، اس کے رجال بھی صحیح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ ملائکہ ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کے حلقے ڈھونڈتے ہیں، پھر جب وہاں آتے ہیں تو ان پر چھا جاتے ہیں، پھر اپنے قاصد اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیرے بندوں کے پاس آئے جو تیری نعمتوں کی تعظیم کرتے اور تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان پر میری رحمت پھیلا کر ڈھانپ دو۔ وہ عرض کرتے ہیں، الہی ان میں فلاں بڑا گنہگار بھی تھا جو ویسے ہی ان میں آ ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر بھی میری رحمت کا سایہ کر دو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشیں بدبخت نہیں رہتا۔ اس کو البزاز نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اس کی سند اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے گشت لگانے والے فرشتے ہیں، جب ذکر کی مجلسوں کے پاس گزرتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جب یہ قوم دعا مانگتی ہے یہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ نبی علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ سب فارغ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان لوگوں کو مبارک ہو کہ بخشے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس کو ابو القاسم تیمی نے ترغیب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ اس کو امام احمد وغیرہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، میرا جو امتی مجھ پر درود بھیجے یہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو دارقطنی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے خاص نورانی فرشتے ہیں جو صرف جمعہ یا جمعرات کو زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ، ان پر صرف وہ درود شریف لکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کو دلمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں جن کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اگر غائب ہوں تو وہ بھی کھوئے رہتے ہیں، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو مرحبا کہتے ہیں، اگر کسی حاجت کے خواستگار ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں، جب بیٹھیں تو فرشتے ان کو پاؤں سے لے کر آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور سونے کا قلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ذکر کیے جاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے، زیادہ کرو اللہ تمہیں زیادہ دے۔ جب وہ ذکر شروع کریں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور حور عین ان پر جھانکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ کسی اور گفتگو میں مصروف نہ ہو جائیں یا ادھر ادھر بکھر نہ جائیں۔ جب وہ منتشر ہو جاتے ہیں تو زیارت کرنے والے فرشتے بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور ذکر کے حلقے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اس کو ابو قاسم بن بشکوال نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور صاحب الدر المنظم نے بھی اس کو ذکر کیا۔ حافظ سخاوی فرماتے ہیں، ابن حبیرہ نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھیں بند کیے درود شریف پڑھ رہا تھا، بس میں نے اپنی پلکوں کے باہر ایک کاتب کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا پڑھا جانے والا درود شریف
کالی سیاہی سے کاغذ پر لکھ رہا ہے۔ مجھے کاغذ پر وہ حروف نظر آ رہے تھے۔ میں نے آنکھ کھول دی تاکہ اپنی نگاہ سے دیکھ لوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری نگاہ سے اوجھل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے کپڑوں کی سفیدی دیکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلے باہر آؤں گا۔ جب وہ جمع ہوں گے میں ان کا قائد ہوں گا۔ جب وہ خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب ان کا حساب لیا جائے گا تو میں ان کا شفیع ہوں گا۔ جب وہ مایوس ہوں گے میں ان کو بشارت دوں گا، اور عزت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور تمام اولاد آدم سے بڑھ کر معزز ہوں، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ میرے آگے پیچھے 1000 خادم پھریں گے، جیسے چھپے موتی جو دعا کی جاتی ہے اس کے اور آسمان قبولیت کے درمیان پردہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھ پر درود پڑھا جائے۔ بس جب مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے اور دعا اوپر چلی جاتی ہے۔ اس کو حافظ سخاوی نے القول البدی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بلا سند مرفوعاً ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو قدرت نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔ میری وفات کے وقت سے میری قبر پر کھڑا رہے گا۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ فرشتہ کہے گا، یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کو ابو الشیخ بن حبان نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم مجھ پر اپنے ناموں اور چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، بس مجھ پر بہتر طور پر صلاۃ و درود بھیجا کرو۔ اس کو عبد الرزاق اور نمیری نے مجاہد کے واسطے سے مرفوع مرسل ذکر کیا۔ ابو ذر غفاری نے روایت کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ سفر و حضر میں نماز چاشت پڑھتا رہوں، اور وطر پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر سوؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ نہ ہو تو اپنی دعا میں یہ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور فرمایا، مومن نیکی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی آخری منزل جنت ہے۔ اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اڑوس پڑوس والوں کا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت عطا فرمائے، اور عمر خضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو بھی آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔